مسجدوں میں دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل پر اثر ہوتا ہے، دل بدل جاتے ہیں مسجد میں آ کر. آپ دیکھیے کیسا بھی مسلمان ہو، مسجد میں ہو اور کوئی مسئلہ ہو جائے تو کہتا ہے بھائی میں مسجد میں ہوں اس لیے جھوٹ نہیں بول سکتا. کیا کہتا ہے؟ حالانکہ اس کو کس نے سمجھایا؟ اس کا دل اندر سے ہی کہہ رہا ہے کہ یہ جگہ ایسی نہیں ہے جہاں میں اللہ کی نافرمانی کروں. حالانکہ اللہ کی نافرمانی تو کہیں نہیں کر سکتا، زمین ساری اللہ کی ہے. سورہ رحمان میں اللہ نے یہی فرمایا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے انسان و جنات، اگر تم کر سکتے ہو تو جاؤ آسمان و زمین کے دائروں سے کہیں باہر چلے جاؤ جہاں تمہیں اللہ نہ پکڑ سکے، اور تم یہ کبھی نہیں کر سکتے. تو زمین اور آسمان و زمین تو سارا اللہ کا ہے، جہاں اللہ ہے وہاں اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتے؟ لیکن پھر بھی انسان جب مسجد میں ہوتا ہے اس کا دل خود ہی بدل جاتا ہے. طائف کے لوگ جو اتنے سنگ دل تھے حضور کو پتھروں سے مارنے والے، سوچ کتنا دل سخت ہوگا. حضور نے مقابلہ بھی کیا بعد میں طائف کے سفر کے بعد ایک مرتبہ، لیکن طائف والوں نے اتنے تیر برسائے کہ اللہ کے نبی کو واپس آنا پڑا، ہٹنا پڑا. ایسے سنگ دل، پتھر دل. جب یہ آئے ہیں مدینے میں جب یہ آئے ہیں تو ایک صحابی جو اونٹ چرا رہے تھے، انہوں نے دیکھا، پوچھا کون لوگ ہو؟ کہا ہم ثقیف کے ہیں، قبیلہ ثقیف کے لوگ ہیں، ہم ثقیف والے ہیں، ہم طائف والے ہیں. وہ صحابی جھوم گئے، اچھا طائف والے یہ آئے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، انہوں نے تو حضور کو پتھر مارے تھے، انہوں نے تو حضور کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا، آج اللہ انہیں لے کر آئے ہیں، یہ اپنا سارا کام کاج بھول گئے. یہ صحابی جو اونٹ چرا رہے تھے اپنا سارا کام چھوڑ کر ان طائف والوں کی خبر دینے کے لیے اللہ کے نبی کی طرف دوڑ پڑے. جماعت آئی اللہ کے راستے میں، اپنے تقاضے بھول گئے اور ان کی خدمت میں لگے، ان کی نصرت میں لگ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ طائف والے آئے ہیں اللہ کے نبی سے ملنے، میں حضور کو خوشخبری دینے جا رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ یہ خوشخبری تو مجھے دینے دو اللہ کے نبی. یہ خوشخبری مجھے دینے دو اللہ کے نبی کو، کیونکہ پتا تھا کہ حضور کتنے خوش ہوں گے کہ جس علاقے میں جا کر لوگوں نے حضور کی دعوت کا انکار کیا تھا آج اللہ انہیں لے کر آیا ہے، کتنے خوش ہوں گے. تو انہوں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکرام کیا. فرمایا آپ ٹھیک ہے، آپ جائیے، آپ خبر دیجئے، میں یہاں ان کی نصرت میں اور ان کے کام میں لگتا ہوں. چنانچہ واپس گئے، طائف والوں کو آداب سکھانے لگے، حضور کے پاس جا رہے ہو ایسے کرنا، اس طرح سلام کرنا. جب یہ طائف والے اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعوت دی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری دعوت قبول کریں گے، لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں. ایک شرط تو یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اسلام لائیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہ ہو. اس دین میں کوئی خیر ہی نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو. فرمایا یہ شرط قبول نہیں ہے، نماز تو پڑھنا ہی پڑے گا. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے اپنی گردن جھکا دو. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بت کو نہیں توڑیں گے، ہم اپنے بت کو، آپ سوچو ذرا کہ اسلام قبول کرنے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنے بت کو نہیں توڑیں گے، جس جھوٹے خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کو نہیں توڑیں گے. حضور نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. جب اللہ کی عبادت کرنا شروع کرو گے تو اللہ کے غیر کا تصور بھی باقی نہیں رہنا چاہیے. اللہ کے غیر کے ساتھ اللہ کو شریک نہیں کر سکتے، یہ ہم نہیں مان سکتے. انہوں نے کہا 3 سال کی مہلت دو، 3 سال بعد توڑ دیں گے. حضور نے فرمایا نہیں. وہ کم کرتے رہے یہاں تک کہ آخر میں انہوں نے کہا اچھا 1 مہینے کی مہلت دے دو، 1 مہینے کی، 1 مہینے بعد ہم توڑیں گے. حضور نے فرمایا نہیں، 1 دن بھی اسلام کے ساتھ شرک جمع نہیں ہو سکتا، اللہ کے ساتھ اللہ کا غیر جمع نہیں ہو سکتا 1 دن بھی. تو کہنے لگے اچھا پھر ٹھیک ہے، ہم اس بت کو اپنے ہاتھ سے نہیں توڑیں گے. کتنی شرط ہے، ہم اس کو
حضور نے فرمایا ٹھیک ہے یہ شرط منظور ہے، آپ مت توڑیے، ہم اپنے آدمی بھجوا کے توڑوا دیں گے۔ کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم اللہ کے راستے میں نہیں جائیں گے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے۔ نماز کے لیے کہ نہیں منظور نہیں ہے، اور بت نہیں توڑیں گے کہ نہیں منظور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے اور اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کریں گے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے یہ شرطیں منظور ہیں۔ پھر کیا کیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان طائف والوں کو مسجد میں ٹھہرایا۔ ان طائف والوں کو کہاں رکھا؟ مسجد میں ٹھہرایا۔ کیوں؟ اس لیے مسجد میں ٹھہرایا کہ مسجد کے ماحول سے ان کا دل اسلام کے لیے نرم ہوگا۔ جو اتنے سخت دل ہیں کہ اسلام لانے کے بعد بھی اسلام کے اعمال کرنے کو تیار نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، اللہ کے راستے میں نہیں جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، جو اتنے سخت ہیں ان کو مسجد میں ٹھہرایا تاکہ مسجد کے ماحول میں صحابہ کی جب ایمان کی مجلسوں میں رہیں گے، مسجد کے نورانی ماحول میں رہیں گے تو یہ پھر زکوٰۃ بھی دیں گے اور یہ اللہ کے راستے میں بھی جائیں گے، ان کا دل اسلام کے اعمال کے لیے نرم ہو جائے۔ اس لیے ہماری دعوت ہے یہ 2.5 گھنٹے کی ملاقاتوں میں گھر گھر جا کر، اور یہ جماعتوں میں جو ہم مسجد کی آبادی کی محنت جو سنتے ہیں کہ کیا کریں کہ ملاقاتوں میں جا کر مسجد میں لائیں، مسجد میں لائیں اور مسجد میں لا کر ان تعلیم کے حلقوں میں بٹھائیں، اور پھر تعلیم کے حلقوں میں بٹھا کر جب اس کا دل نرم ہو جائے اللہ کی باتوں سے، اللہ کے نبی کی باتوں سے، جب دل میں نرمی آئے، گناہوں کی نحوستیں ختم ہو، گناہ کی ظلمت اس کے دل سے مٹے، اور پھر دعوت دینے والا ساتھی اس سے بات کرے اور پھر اللہ کے سامنے روئے، اے اللہ میں تو اتنا ہی کر سکتا تھا، اس کو اس کے گھر سے نکال کے لے آیا، اے اللہ اس کو اس کی دکان سے نکال کر لے آیا، اے اللہ اس کو اس کے گناہ کے اڈے سے نکال کر لے آیا، تیرے گھر پر لا کر کھڑا کر دیا، اے اللہ اس کا جسم تو میں تیرے گھر میں لا چکا ہوں، دل میرے ہاتھ میں نہیں ہے، دل اللہ تیرے قبضے قدرت میں ہے، تو اس کے دل کو اپنی طرف پھیر دے۔ یہ ہمارا کام ہے، دعوت دیں گے دعا کریں گے، دعوت دیں گے دعا کریں گے، دعوت دیں گے دعا کریں گے، اللہ کے بندوں کی خوشامدیں کر کر کے ان کو اللہ کے گھر میں لائیں گے، ان کی تشکیل کر کے ان کو اللہ کے راستے میں بھیجیں گے۔ کیوں؟ تاکہ یہ اللہ کے راستے میں جا کے اس کا دل کا دھوکہ کھلے۔ یہ انسانوں پر رحم ہے، یہ تشکیل انسانوں پر رحم ہے۔ آدمی کو تشکیل کے وقت برا بہت لگتا ہے، تشکیل کے وقت تشکیل ہر ایک پر بھاری ہے، تشکیل ہر ایک پر بھاری ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے وقت آدمی کو چونکہ اپنے ان محبوب مشغلوں کو چھوڑنا پڑتا ہے جس میں اس کی جان اٹکی ہوئی ہے، جس میں اس کا من لگا ہوا ہے، وہ چھوٹتے نہیں آدمی سے چھوٹتے نہیں۔ ایک بزرگ راستے سے گزرے، ایک آدمی کو دیکھا عطر کی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، بہت ساری شیشیاں، بہت ساری بوتلیں اور ان کو کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا بھائی میاں جی کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے بھائی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان شیشیوں میں سے تیری جان کیسے نکلے گی، اتنی ساری شیشیوں میں تیرا من اٹکا ہوا ہے، موت کے وقت تو ان کو کیسے چھوڑے گا؟ انہوں نے کہا جیسے تیری جان نکلے گی ویسے میری جان نکلے گی۔ کیا کہا؟ جیسے تیری جان نکلے گی ویسے میری جان نکلے گی۔ کہا میری جان تو دیکھ یوں نکلے گی، اور کنارے پر گئے اور داہنے کروٹ پر لیٹ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور روح پرواز کر۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آخرت کی تیاری میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں، جو اس کے انتظار میں ہے کہ کب موت آئے، کب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے اور ہم چل دیں۔ آدمی پہلے سے تیاری کرتا نہیں کرتا، سردی آنے سے پہلے گرم کپڑے سلوا لیتا ہے، سردی آنے سے پہلے موٹے کپڑے سلوا لیتا ہے اور صدری خرید لیتا ہے اور کان کا ٹوپلا خرید لیتا ہے۔ یہ سردی کے سامان سردی آنے سے پہلے لے لیتا۔ تو جب سردی آنے سے پہلے سردی کی تیاری کرتے ہیں، گرمی آنے سے پہلے گرمی سے بچنے کی تیاری کرتے ہیں، تو اللہ کے پاس جانے سے پہلے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ یہ اللہ کے راستے میں نکلنا یہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی تیاری ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی تیاری ہے۔ کہ اللہ کے راستے میں نکل کر، کہ ان کو اللہ کے راستے میں نکال کر مسجدوں میں ٹھہرا کر
تعلیم کے حلقوں میں بٹھا کر ان کے دل کی دنیا بدلنی ہے۔ آپ دیکھو، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، کیسے دل بدلتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر دل کے اندر کے اندھیرے کٹتے ہیں۔ دلوں میں اندھیرا ہوتا ہے، دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے، گناہوں کے اندھیرے، گناہوں کی ظلمتیں ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا آدمی ایک گناہ کرتا ہے، آدمی ایک گناہ کرتا ہے، ایک کالا نشان اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ توبہ کرتا ہے تو وہ دھو دیا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا کالا نشان اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے گناہوں کی وجہ سے اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل پر خیر کی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ اس کے دل پر اب کتنی خیر سنا دو، کتنی دین کی باتیں کر لو، کہ گناہوں کی ظلمتوں کی وجہ سے دل ایسا سیاہ ہوا ہے کہ اللہ کی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی، اللہ کے نبی کی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ تو دلوں میں اندھیرے ہوتے ہیں گناہوں کے، دلوں میں اندھیرے ہوتے ہیں شرک کے، دلوں میں اندھیرے ہوتے ہیں اللہ کے نافرمانی کے، تو اللہ کے راستے میں نکل کر یہ اندھیرے کٹتے ہیں۔ ہاں، توبہ نصیب ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر توبہ نصیب ہوتی ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کا کام جر ثقیل ہے، دعوت کا کام یہ بھاری بوجھ کو کھینچنا ہے، یہ بھاری بوجھ کو کھینچنا ہے۔ لوگ انسان گناہوں کی ظلمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں کھینچ کھینچ کر اللہ کے راستے پر لانا ہے۔ آپ دیکھو، آپ اپنے محلوں میں دیکھو، علاقوں میں دیکھو، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ پوری دنیا سدھر سکتی ہے لیکن یہ آدمی نہیں سدھر سکتا، پوری دنیا سدھر جائے گی یہ آدمی نہیں سدھرے گا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کا سدھرنا ناممکن ہے، لیکن دعوت کی محنت کے ذریعے آپ دیکھو، ایک بڑی گاڑی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، بڑی گاڑی ہے، کسی گہری کھائی میں گر گئی، کسی گہری کھائی میں گر گئی، اوپر سے لوگ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اس کا نکلنا ناممکن ہے، اس کا نکلنا ناممکن ہے، یہ تو اتنی وزنی ہے اور اتنی گہرائی میں گئی۔ پھر ایک بڑی مشین آتی ہے، کرین بولتے ہیں، بڑی مشین آتی ہے، بڑی طاقتور، اس کو پکڑتی ہے اور اس گہرائی سے نکال کر سڑک پر کھڑی کرتی ہے۔ یہ مثال ہے۔ ایسے دنیا کے لوگوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ان کا سدھرنا ناممکن ہے، دنیا سدھر جائے گی یہ آدمی نہیں سدھرے گا، لیکن پھر وہ اللہ کے راستے میں اس کی تشکیل ہو جاتی ہے، دعوت کے ساتھی اس کی تشکیل کر کے اس کو اللہ کے راستے میں لے جا کر 4 مہینہ مسجد کے ماحول میں، تعلیم کے حلقوں میں، اللہ کی باتیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں، ملاقاتوں میں اللہ کی بڑائی کر رہا، اللہ کی بڑائی سن رہا، اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور راتوں کو صفوں میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اے اللہ میری گزشتہ زندگی معاف کر دے، اللہ میں نے نافرمانیاں کر دی، مجھے معاف کر دے۔ جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ نہیں بدل سکتا، دعوت کے راستے سے اللہ اس کی زندگی بدل کر اسے نیک انسان بنا دیتے ہیں، لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ اس کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بدترین انسان تھے، انا کنا اذل الناس فاعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ سے گزرے تو کھڑے ہو گئے، سوچنے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر کہنے لگے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر میں زمانے جاہلیت میں اونٹ چرانے آیا کرتا تھا، میرا باپ مجھے مارتا تھا، کہتا تھا عمر تو کیا کرے گا، تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا ہے۔ ایک زمانہ مجھ پر وہ گزرا ہے کہ میں اونٹ چرانا نہیں جانتا تھا، آج ایک زمانہ وہ ہے، اللہ نے میرے ہاتھ پر دنیا کے ملکوں میں اسلام کو زندہ کر دیا ہے۔